اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں کی فہرست میں جاری تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ ہم ایک ٹوٹل فہرست مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر شاگردوں کی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ کن شخصیات کے حالات زندگی ہمیں بیان کرنا ہے۔ اس فہرست کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس فہرست میں علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، جن کا ہم تذکرہ آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں، یہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگرد تھے۔ ان کے حالات زندگی میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ آغا طباطبائی خود بھی قاضی خاندان سے تھے، لہٰذا مرحوم طباطبائی کی شہرت بھی قاضی کے عنوان سے تھی، یعنی سید محمد حسین قاضی طباطبائی۔ لیکن چونکہ استاد علی آغا قاضی طباطبائی کی شہرت قاضی کے عنوان سے تھی، لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کے احترام میں اپنے نام کے آخر سے قاضی کا جو عنوان ہے اس کو حذف کیا اور طباطبائی کے عنوان سے مشہور ہوئے۔ دوسرے شاگرد مرحوم سید محمد حسن الہی طباطبائی، ان کے حالات زندگی بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ بھی آغائے طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد گراں بہا تھے۔ یہ دونوں بھائی مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ تیسرے نمبر پر مرحوم شیخ عباس حاتف کوچانی رحمۃ اللہ علیہ بھی مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگرد بھی تھے اور ان کے رسمی وصی بھی تھے۔ یہ نجف اشرف میں مقیم رہے اور وہاں پر فلسفہ اور فقہ کے دروس یہ باقاعدہ تدریس کیا کرتے تھے۔ ان کے حالات زندگی بھی میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگرد مرحوم سید ہاشم حداد ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے 28 سال مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا، اور آغائے قاضی ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی توحید اس قدر مضبوط ہے اور انہوں نے توحید کا ایسا ذائقہ جو ہے وہ چکھا ہے اور توحید کو ایسے لمس کیا ہے کہ محال ہے کہ کوئی ان کی توحید کے اندر جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی خدشہ وارد کر سکے یا ان کو متزلزل کر سکے اس توحید سے۔ یہ وہ عظیم الشان شاگرد ہیں جنہوں نے 28 سال آغائے قاضی سے استفادہ کیا۔ ان کے حالات زندگی پر ایک تفصیلی کتاب روح مجرد کے عنوان سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر موٹی کتاب ہے۔ یہ کتاب آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طاہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کی ہے، اور اس میں آغائے ہاشم حداد کے واقعات، حکایات، کرامات اور تفصیلی بحث کی ہے۔ اس کتاب کا اردو میں ترجمہ موجود نہیں ہے۔ جو افراد اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں فارسی زبان میں ہے اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اس کا آپ وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ مرحوم ہاشم حداد کے مختصر حالات زندگی آپ کی خدمت میں ضرور بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ مرحوم ہاشم حداد کے ساتھی سید حسن اصفہانی مسقطی ہیں، جو علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ یہ شخصیت نجف اشرف عراق میں حرم مطہر حضرت امیر المؤمنین میں شفا اور اسفار کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے درس میں 500 سے زائد طلاب شریک ہوا کرتے تھے، اور ان کے حالات زندگی بھی تفصیلاً میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی نے انہیں تبلیغ کے لیے مسقط بھیجا، اس وجہ سے یہ مسقطی کے عنوان سے ان کی شہرت ہوئی، اور بعد میں یہ ہندوستان تشریف لے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پر حیدرآباد دکن میں مقبرۃ المؤمنین میں ان کی قبر ہے۔ یہ حالات زندگی بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔
کہ جن کو علی آغا قاضی طباطبائی نے ایک 40 دن کا وظیفہ عنایت کیا، اور میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ مرحوم آیت اللہ خوئی کو آغائے بہجت علی آغا قاضی طباطبائی کی خدمت میں لے گئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ فقہ و اصول کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو معلومات حاصل کرنا چاہیے، اور علی آغا قاضی طباطبائی کی خدمت میں تشریف لائیں۔ آغا قاضی کی خدمت میں جب شرفیاب ہوتے ہیں تو آغا قاضی انہیں 40 دن کا ایک وظیفہ دیتے ہیں سورہ قدر کا، کہ آپ اس وظیفے کو انجام دیں، ہر روز 1000 مرتبہ سورہ قدر کی آپ تلاوت کریں اور اس سے آپ کو نتیجہ ملے گا۔ انہوں نے پہلے یہ وظیفہ کیا تو اس میں یہ موفق نہ ہوئے اسے مکمل کرنے میں، پھر رمضان المبارک کے ایام میں انہوں نے اس وظیفے کو دوبارہ کمپلیٹ کیا، اور پھر وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ انہیں عالم مکاشفہ میں اپنی آغاز ولادت سے لے کر مرجعیت تک اور پھر انتقال تک اور تشییع جنازہ تک تمام اپنی زندگی کے حالات مرجعیت عظمیٰ نے اس وظیفے کے تحت مکاشفے میں مشاہدہ کیے، اور جب اس حالت سے باہر نکل آئے اضطراب کی کیفیت میں اور آغا قاضی کی خدمت میں پہنچے، تو آغا قاضی نے کہا کہ اگر آپ مضطرب نہ ہوتے تو آگے کے مراحل بھی قیامت تک کے اپنی زندگی سے متعلق جو ہے وہ آپ اس مکاشفے میں مشاہدہ کر سکتے تھے۔ یہ ویڈیو بھی میں مرجعیت عظمیٰ کا مکاشفہ اسے میں ایک بیان کر چکا ہوں، یقیناً آپ لوگوں نے اسے ملاحظہ کیا ہوگا۔ پھر مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں محمد رضا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی موجود ہے، علی محمد بروجردی کا نام بھی ذکر ہے، سید احمد کشمیری کا نام بھی ذکر ہے، سید عبد الکریم کشمیری کا نام بھی ذکر ہے، علی اکبر مرندی ان کا نام بھی ذکر ہے کہ جنہوں نے 16 سال مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ مرتضیٰ مدرس گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی ہیں، سید عباس قاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بھی ہیں، پھر اس کے علاوہ سید مرتضیٰ لاہیجی کی شخصیت ہیں، اس کے علاوہ محمد تقی آملی مجتہد تہرانی کا ذکر بھی علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں نہایت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ آیت اللہ محمد تقی بہجت جو اپنے وقت کے مرجع تقلید رہے، آغا قاضی کے شاگردوں کی فہرست میں ان کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ سید حسن کشمیری ان کا نام بھی قابل ذکر ہے، سید حسین بادکوبے ان کا نام بھی قابل ذکر ہے، مرزا ابراہیم سیستانی ان کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ پھر اس کے علاوہ سید احمد فہری زنجانی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں جب وہ بیمار تھے تو اس وقت یہ احمد فہری زنجانی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ سید محمد حسینی حمدانی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے جامع السعادات ملا مہدی نراقی یہ ان کی خدمت میں انہوں نے پڑھی ہے، اور پھر سید مرتضیٰ فیروز آبادی کہ جن کی معروف کتاب فضائل الخمسہ من صحاح الستہ موجود ہے، یہ علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسائے تھے، لہٰذا انہوں نے اس ہمسائیگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علی آغا قاضی طباطبائی کے اخلاق اور عرفانی دروس میں شرکت کی اور ان کے محرم راز قرار پائے۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا۔ تمام کے تمام شاگرد یہ مجتہد مسلم ہیں، اور ان تمام کے حالات زندگی بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیان کریں کہ ان شخصیات نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کیا، اپنی زندگی کیسے گزاری، اور بالخصوص جب یہ علی آغا قاضی طباطبائی کی محضر سے استفادہ کیا تو اس وقت ان کی کیا کنڈیشن تھی، اس کے بعد ان کی کیا کیفیت ہوئی، کیا انقلاب علی آغا قاضی طباطبائی نے ان کی زندگی میں ایجاد کیا۔ یہ وہ مطالب ہیں کہ جنہیں ہم رفتہ رفتہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک مرحوم علامہ طباطبائی کو بیان کیا، مرحوم حسن الہیہ طباطبائی کو بیان کیا، مرحوم حاطف کوچانی کو بیان کیا، مرحوم حسن مسقطی کو بیان کیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں۔ ہماری اگلی گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم تقی آملی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہوگی، جو مجتہد تہرانی کے عنوان سے معروف ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے
نجف اشرف کی زندگی کے آخری 5 سال مرحوم قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا، اور پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے واقعات میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں بغیر نام کے ذکر کر چکا ہوں۔ آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں ایک دفعہ پھر مختصراً ان واقعات کو بھی آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، جن میں وہ معروف جملہ علی آغا قاضی طباطبائی کا کہ جو آغا قاضی ان کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی آدھی زندگی استاد کی تلاش میں لگا دے اور زندگی کے وسط میں جا کر اسے استاد مل جائے تو بھی اس نے سیر و سلوک کا آدھا سفر جو ہے نا وہ طے کر لیا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے کہ جو مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نجف اشرف میں اپنے 14 سالہ قیام کے آخری 5 سال آغا قاضی کی خدمت میں شرفیاب ہوئے اور ان سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی کے شاگردوں کی فہرست میں جاری ہے، اور ہماری اگلی گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی آملی کے عنوان سے آغاز ہوگی۔ انشاءاللہ آپ دلچسپی کے ساتھ اسے بھی سنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔